اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. محترم سامعین، آج رمضان المبارک کی 24 تاریخ مکمل ہو چکی ہے اور 25ویں تاریخ میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ قبل رمضان ہم میں سے ہر ایک کی زبان پر یہ الفاظ تھے، رمضان آنے والا ہے، اور رمضان آیا، رمضان کے اکثر ایام گزر گئے، اب چند ایام ہمارے ہاتھ میں بچے ہوئے ہیں۔ انہی ایام میں سے 3 قدر کی رات جس میں ہمیں تلاش کرنا ہے، اور چند روزے بچے ہوئے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور مسلمان اس مہینے کے اندر اپنی تمام تر مصروفیات کم کر کے اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہوتی ہے، لیکن رمضان مبارک کا مہینہ، کیا اللہ رب العالمین نے کہیں پر ایسے کہا ہے کہ رمضان کا مہینہ صرف عبادت کا مہینہ ہے؟ بلکہ حدیث کے اندر اتنا آتا ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر بنی آدم کے سارے اعمال کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے بس۔ اور اس کے علاوہ رمضان مبارک کے اندر روزوں کا اللہ رب العالمین نے واجب اور فرض قرار دیا، لیکن کہیں ایسا نہیں کہا کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اے مسلمانوں تم رمضان کے اندر ہی سے عبادت کرو۔ یہ کہیں نہیں ملتا ہے، لیکن مسلمانوں کی اکثریت یہ ہے کہ رمضان مبارک کے مہینہ آتے ہی اللہ کی طرف رجوع ضرور ہوتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ جیسے جیسے ختم ہوتے جاتا ہے مسلمان اللہ رب العالمین کو بھولتا جاتا ہے، اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد مسلمانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز کے اندر امام صاحب، مؤذن صاحب اور 2-4 افراد جو سال بھر نماز پڑھنے والے ہیں، ان کے علاوہ سارے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے، بہت ہی پوائنٹ کی بات آپ کے سامنے پیش کروں، کہ مسلمان جذباتی بن چکا ہے، جبکہ اسلام کے اندر جذبات نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اعتدال ہے، اسلام کے اندر توسط ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، یعنی درمیانی امت۔ جذبات کہتے ہیں آدمی کے اوپر جب کوئی چیز لا دی جائے، انسان ایسے بالکل اس میں پڑ جاتا ہے، سب کچھ بھول بھال جاتا ہے، اور بس یہ کرنا ہی کرنا ہے، خلاص۔ اس کا نام جذبات ہے۔ جذبات اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ انسان کو 12 مہینہ برابر ایک طرح سے عبادت کرنا ہے، لیکن رمضان کا خصوصی اہتمام اس لیے ہے کہ اس میں تمام تر اعمال کا سوائے روزے کے ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر عمل میں انسان کو زیادتی برتنی چاہیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ختم بھی ہو جائے گا۔ اب عبادت کا معاملہ ایسا ہے کہ عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت جسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 85 مقامات پر نازل فرمایا، اسے نماز کہا جاتا ہے، صلاۃ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ کہیں نماز پڑھنے والوں کو ثواب، کہیں نماز چھوڑنے والوں کو سزا، کہیں نماز میں پختگی برتنے والے کو پکا سچا مومن، تو کہیں نماز پڑھنے پر تاکید کی گئی ہے، تو کہیں نماز
نہ پڑھنے والے یا نماز سستی کرنے والوں کے لیے، نماز کو چھوڑ دینے والوں کے لیے، یا نماز کبھی پڑھتے کبھی چھوڑتے ہیں، اور مختلف طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نماز پر ابھارا ہے۔ وہ اقیم الصلاۃ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا ہے، اور عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کہا ہے، افضل العبادی، کیا عبادت میں سب سے افضل کیا ہے؟ اللہ رسول نے فرمایا الصلاۃ، نماز ہے۔ لیکن آپ دیکھیے جیسے رمضان کا مبارک مہینہ ہم سے دور ہوگا، مسلمان سب سے پہلے دور ہوگا تو نماز سے دور ہوگا۔ یہی نماز ہے جس نماز کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ مومن کامیاب ہو گئے، صرف کامیاب نہیں بلکہ لفظ قد لا کر کے یقینی طور پر کامیاب ہو گئے، کیونکہ عربی گرامر کا ایک بہت ہی جامع قاعدہ ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو کسی چیز پر داخل کیا جائے تو وہ خاص ہو جاتی ہے، انہیں میں سے قد ہے، تو یہ قد کا داخل کر دینا یہ خصوصیت دلالت کرتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ لفظ قد جو ہے یقینی کا فائدہ دیتا ہے کہ مومن یقینی طور پر کامیاب ہو گئے، چاہے دنیا اسے کامیاب مانے یا نہ مانے، اللہ رب العالمین نے کہہ دیا مومن کامیاب ہو گئے۔ لیکن کیسے مومن؟ کیا ہمارے جیسے مومن کہ چند دن نماز پڑھتے چھوڑ دیتے ہیں، ایسے مومن نہیں۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ایسے مومن کامیاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے موصوف بیان کیا، موصوف یعنی انسان کے اندر کوئی اچھائی یا برائی ہو اسے موصوف کہا جاتا ہے، اور جو اس کے اندر اچھائی برائی پائی جاتی ہے اسے صفت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلے موصوف بیان کیا قد افلح المؤمنون، کہ یقینی طور پر مومن کامیاب ہو گئے۔ لیکن کیسے مومن؟ آگے اللہ نے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایسے مومن کامیاب ہو گئے جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع و خضوع اختیار کرنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ آدمی خالص اللہ کے لیے نماز پڑھے، ریاکاری سے دور رہے، اور خشوع و خضوع کا مطلب ایک یہ ہے کہ آدمی کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو اور اللہ رب العالمین کے لیے آدمی سجدریز ہو جائے۔ اور خشوع و خضوع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی تکبر کو چھوڑ کر کے، دنیا داری کو چھوڑ کر کے، اپنی تجارت کو چھوڑ کر کے مؤذن حی علی الصلاۃ کی صدا لگا دے، حی علی الفلاح کہہ دے، اور بندہ دنیاوی تجارت چھوڑ کر کے، دنیا داری چھوڑ کر کے اللہ کی طرف آ کے رک جائے، جھک جائے، رکوع میں گر جائے، سجدے میں گر جائے، اسی کا نام خشوع و خضوع ہے۔ ایسے مومن کامیاب ہوتے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے یہی سورہ مومنون کے ابتدائی چند آیتوں کے اندر مزید کچھ صفات مومن کے بیان فرمائی جو کامیاب ہونے والے مومن ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر ایک صفت بیان فرمائی الذین هم علی صلواتهم یحافظون، کہ ایسے مومن کامیاب ہوں گے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ نماز کی حفاظت سے کیا مطلب ہے؟ نماز کی حفاظت سے مطلب یہ ہے کہ ایک ٹائم پڑھی ایک ٹائم چھوڑ دے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے 5 پارے کے اندر صاف ارشاد فرما دیا کہ اللہ رب العالمین نے نماز کو، 5 وقتہ نماز کو اس کے متعینہ وقت پر، لفظ پر غور کیجئے، اس کے متعینہ وقت پر واجب قرار دی ہے۔ اس متعینہ وقت پر پابندی کے ساتھ پڑھنے والے وہ نمازی کامیاب ہوں گے۔ اور ایک بات بتلا دوں، آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہم تجارتیں پڑے ہوئے ہیں، چلو بعد میں نماز پڑھ لیں گے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، یہ سستی ہے، کاہلی ہے، اور یہ سستی جانتے کہاں سے آتی ہے؟ یہ ازلی دشمن شیطان مردود ہے جس نے رب سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں سارے کے سارے انسانوں کو گمراہ کر دوں گا۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العالمین نے بالکل، سورہ ہجر کے اندر اللہ رب العالمین نے بالکل تفصیل سے اس کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ شیطان مردود نے اللہ رب العالمین سے اتھارٹی دے رکھی ہے اور یہ وعدہ کر لیا ہے کہ اللہ مجھے مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو بہکا دوں گا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ اللہ نے کہا جا، تجھے مہلت ملتی ہے، جا تو اپنی طاقت کے بقدر بہکا لے جا، تو گمراہ کر دے جس کو گمراہ کرنا چاہے۔ الا عبادک منہم المخلصین، یا لفظ شیطان کا لفظ دیکھیے، الا عبادک منہم المخلصین، کہ سوائے تیرے وہ بندے جو مخلص ہوں گے، خالص تیرے نماز پڑھتے ہوں گے، ایسے بندوں کو میں سب کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا۔ یہ سستی، یہ سارا کا سارا معاملہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، اور انسان اسے سمجھ نہیں پاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ دنیا میں ہم تھوڑا سا الجھ گئے تھے، الجھتے نہیں، الجھائے جاتے ہیں۔
اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں نماز کے وقت نہیں مل رہا ہے، یا اللہ رب العالمین نے آپ سے توفیق چھین لی ہے۔ اللہ رب العالمین جسے توفیق دیتا ہے وہی اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے، تو اللہ سے ہمیں توفیق مانگنی ہوگی کہ اللہ تو ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے، کیونکہ ہم اللہ رب العالمین جب توفیق مانگیں گے تو اللہ ضرور ہمیں توفیق دے گا۔ تو الا عبادک منہ المخلصین، اس بہت جامع اس آیت کے اندر شیطان نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ سوائے اللہ کے خالص بندوں کے سب کو گمراہ کروں گا، بہکا دوں گا۔ تو شیطان کی گمراہی میں آدمی آ کر کے اس کے متعینہ وقت پر نماز کو چھوڑ کر کے طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتا ہے، اور نماز پڑھنے والے جو اللہ رب العالمین نے کہا اس کے متعینہ وقت پر نماز کو پڑھنے والے وہی نماز کی پکی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نماز کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ کوئی آپ کو بار بار آ کر یہ کہنے نہیں آئے گا کہ بندے نماز پڑھ لے۔ آپ سے کبھی کبھی کہا جا سکتا ہے آدمی المرأۃ، حدیث کے الفاظ المؤمن للمؤمن مرأہ، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، تو اس کے تحت ایک مومن آدمی دوسرے مومن بھائی کو نصیحت ضرور کرے گا۔ اور کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت کہ ہر مسلمان پر ذمہ داری بنتی ہے کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور سب سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس کے تحت کبھی کبھار آدمی نصیحت کر دے، وصیت کر دے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے ہم نماز کی حفاظت کریں۔ اور آگے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی نماز کی پابندی کرنے والے، حفاظت کرنے والے، یہی وارث ہے۔ کس چیز کے وارث ہے؟ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ نے فرمایا یہ وارث جنت کے وارث ہے، فردوس کے وارث ہے، اور اس فردوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ نماز ایک طرف اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ میں کہہ دیا جو نماز کی حفاظت کریں گے وہ پکے مومن ہوں گے اور ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اب آئیے ایک آیت اور دیکھتے ہیں، چند آیتیں اور دیکھتے ہیں میرے ایمان والے بھائیوں، بہت جامع آیتیں ہیں۔ آپ اس کے ایک ایک لفظ پر غور کریں گے تو ہمارے اندر ایمان کا جذبہ پیدا ہوگا اور شیطان ہم سے دور ہو جائے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وهو خادعهم، اللہ نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں ہم بڑے ہوشیار ہیں، ہم بڑے چالاک ہیں، جیسے آج کل مسلمان جو ہے ہیلے بہانے کر کر کے نماز چھوڑتا ہے اور طرح طرح کی باتیں بناتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہم تو بڑے ہوشیار ہیں، ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم بڑے چالاک ہیں، ہم اللہ سے معاف کروا لیں گے، بخشوا لیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا وہ منافق اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو اس میں شمار کرنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں ہیلا بہانہ کر کے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، منافق جو ہے نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز سستی کرتے ہیں۔ مفسرین نے اس کی دو تفسیر بیان کی ہے۔ ایک تفسیر یہ بیان کی ہے کہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ دنیا داری سوچ رہے ہیں، یہ خیال وہ خیال، کھڑے ہو گئے دکھاوے کے لیے کھڑے ہو گئے، یا پھر سستی کے ساتھ چلو کوئی کچھ بول نہ دے اس لیے آ گئے۔ اور دوسرا معنی بیان کیا کہ کبھی نماز پڑھتے کبھی چھوڑ دیتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے نماز میں لگ جاتے ہیں، رمضان چلا جاتا ہے بھول جاتے ہیں، فجر کی نماز چھوڑ کر سو جاتے ہیں اور باقی نماز میں آتے کبھی چھوڑ دی۔ حدیث کے اندر صاف الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق پر دو وقت نماز بھاری ہے، فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمانوں کی اکثریت حالت دیکھیے، فجر کی نماز کے لیے مسلمانوں کے پاس اتنے بہانے ہیں ہم اٹھ نہیں پاتے ہیں۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں کہ ہم فجر میں اٹھ کیوں نہیں پاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب رات میں سوتا ہے شیطان اس کے سر پہ یا پیچھے میں 3 گرہ لگاتا ہے، 3 کانٹ لگاتا ہے اور اس پر ٹھپٹپی لگاتا ہے، اور جب صبح کا وقت قریب آتا ہے وہ اسے بڑی ہی گہری نیند میں سلانے کی کوشش کرتا ہے۔ بندہ سو جاتا ہے تو وہ سو گیا، اور حدیث کے اندر آتا ہے جو سو گیا اس کے بعد شیطان سے کان پیشاب کر کے بھاگتا ہے، اور جو بندہ بیدار ہو جاتا ہے دعا پڑھتا ہے اذکار کرتا ہے اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو بناتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھنا آتا ہے تینوں گرہ کھل جاتی ہے، اور دن بھر اس کا سب سے بہتر رہتا ہے۔
تو آج فجر کی نماز میں ہم نہیں اٹھ پاتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ جان لیجئے یہ شیطان مردود ہے جو ہماری سروں کے اندر تن گرہ لگاتا ہے، ٹھٹھبی لگاتا ہے، سلاتا ہے، اور ہم فجر کی نماز میں نہیں اٹھ پاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نہیں اٹھ پائے، نہیں شیطان نے اٹھنے دے رہا ہے۔ اور منافق پر بھاری نماز یہ فجر کی نماز ہے۔ مسلمانوں آج غور کرنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد منافق کی طرح ہمارے مسلمان بہت سارے ہو جائیں گے۔ ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے اس چیز پر کہ کہیں ہماری زندگی ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں اور ساتھ میں ہم نفاق پر نہیں چل رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آتا ہے اس بات پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اے ابو ہریرہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ کون حنظلہ؟ حنظلہ کون ہے؟ یہ وہ صحابی رسول رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے سب سے پہلا نفاق کا فتنہ کھڑا کرنے والا یہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ اس کی بیٹی صحابیہ تھی، ان کے ساتھ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوتی ہے، اور حضرت حنظلہ جس رات شادی کرتے ہیں ابھی رات گزارے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، رات گزری ہوئی ہے، رات ابھی ختم نہیں ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک پکارنے والا ندا لگاتا ہے، پکارتا ہے کہ جنگ کے لیے آ جاؤ، اٹھ جاؤ، نکل جاؤ جنگ کے لیے۔ حضرت حنظلہ اپنی پہلی رات بیوی کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، اور جیسے جنگ کا اعلان ہوتا ہے بستر چھوڑتے ہیں، اللہ کے راستے میں جنگ کے لیے نکل پڑتے ہیں، اور اسی میدان جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اور وہ جنگ کے لیے جانے کے اتنی جلدی تھی، جہاد کے لیے جانے میں اتنی جلدی تھی کہ غسل تک نہیں کر پائے تھے۔ یہی حنظلہ ہے، جب شہید ہوتے ہیں تو انہیں غسل فرشتوں نے دیا، انہیں غسل الملائکہ کے نام سے ملقب کیا گیا۔ یہ حنظلہ ہے۔ وہ حنظلہ کہتے ہیں یا ابو ہریرہ میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا ہوں۔ پوچھا ایسا کیوں؟ کہا جب اللہ کے رسول کے محفل میں رہتا ہوں، مجلس میں رہتا ہوں تو بڑا اچھا لگتا ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی میں باہر جاتا ہوں، دنیا داری میں پڑتا ہوں، ایمان گھٹنے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ ایسا سا ماجرا ہے کہ ہمارا دل کی کہتا منافق ہو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان انسان کا گھٹتا بڑھتا ہے، اور اللہ نے قرآن سورہ انفال میں ارشاد فرمایا کہ جب آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وزادتہم ایمانا، اللہ نے کہا اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے۔ تو فجر کی نماز میں جب آدمی آنا شروع کرتا ہے اور فجر کی نماز تھوڑی لمبی ہوتی ہے، لمبی تلاوت ہوتی ہے، اس لمبی تلاوت کو بندہ سنے گا، اس کے ایمان میں زیادتی ہوگی، ایمان میں تازگی ہوگی، نفاق اس سے دور ہو جائے گا، اور کبھی منافق وہ رہ نہیں سکتا ہے۔ تو میرے ایمان والے بھائیو، آپ نے غور کیا نماز کبھی چھوڑنے والے کبھی پڑھنے والے، ان کی کیٹیگری اللہ رب العالمین نے منافق کیٹیگری میں رکھی ہوئی ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کا ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور یہ تو نماز کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا سورہ ماعون کے اندر الذین هم علی صلاتهم یحافظون الذین هم علی صلاتهم ساہون الذین یراعون ویمنعون الماعون، اور وہ لوگ جو نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز میں کاہلی کرتے ہیں، فویل للمصلین، اللہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ان کے لیے ویل ہے، بربادی، ہلاکت ہے۔ بہت ہی برے الفاظ میں ہلاکت، بربادی، ویل، ہلاکت، بربادی، ویل۔ ویل کی تفسیر مفسرین میں سے ابن کثیر رحمہ اللہ نے کی ہے کہ ویل جہنم کے اندر سب سے نچلا درجہ ہے، اور یہ تفسیر بیان کی ہے ویل اس کے لیے مصیبت ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی، اور پریشانی ہے، اور آخرت میں اس کے لیے طرح طرح کے عذاب اللہ نے متعین کر رکھے ہیں۔ تو یہ نماز میں سستی کرنا بہت ہی برا معاملہ ہے مسلمانوں کے لیے اگر ایسے سستی کرتے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ نماز پڑھنے والے لوگ، نماز چھوڑنے والے نہیں، نماز پڑھنے والے۔ اب نماز چھوڑنے والوں کے لیے تو صاف الفاظ میں اللہ نے فرما دیا ما سلکم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، کہ جہنمی لوگ، ان سے پوچھا جائے گا تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈال دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ لوگ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس میں مسلمان غیر مسلم سب داخل ہو گئے،
کیونکہ احکام تکلیفی، شریعت نے احکام تکلیفی یعنی جن چیزوں کو کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے وہ صرف مسلمانوں پہ نہیں بلکہ سارے لوگ اس میں آ جاتے ہیں. تو چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اگر نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. میرے ایمان والے بھائیو، مسلمانوں، ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ کہ رمضان کا مہینہ ہمارے سروں سے جا رہا ہے. ہم نے اس رمضان میں پابندی سے نماز پڑھی ہے. اس رمضان کے اندر ہم نے جو پریکٹس کی ہے، ایک مہینہ ہم نے بڑے جستجو کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اور یہی جستجو ہماری باقی رہ جائے. اس لیے ساری بات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ ہم اگر ایسا کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا. لیکن نماز پڑھنے والوں کی بھی فضیلتیں تو بہت ساری آئی ہوئی ہے. اور ایک حدیث کے اندر رسول نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے کے درمیان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ نماز ہے. یعنی اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تو مومن مسلمان ہے، چھوڑتا ہے تو اس کا معاملہ صاف الفاظ کے اندر آ گیا. لیکن ایک چیز اور یہ ہے کہ کبھی کبھی آدمی سستی کر جاتا ہے، تساہل برتتا ہے، تو اس کے لیے کافر کا حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے. بہت سارے مسلمان اس میں کوتاہی کرتے ہیں کہ بالکل کافر کا حکم لگاتے ہیں. اکثر مفسرین نے لکھا، اکثر محدثین نے لکھا، اکثر شارحین نے لکھا، اور اسی بات پر علماء کا اتفاق بھی ہے، اگر سستی سے کبھی نماز چھٹ جائے ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے. ہاں اس کا عذاب ہے، سزا ہے، گناہ ہے، لیکن کافر نہیں کہہ سکتے. ہاں یہ بھی لکھا ہے، اس پر اجماع اتفاق ہے سارے علماء کا، اگر نماز کا انکار کرتا ہے، کل انکار کرتا ہے نماز اور کچھ نماز کچھ نہیں ہے تو وہ کافر ہے. یہ اس حدیث کی تشریح ہمیں سمجھ کے رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم جذبات میں اگر کافر کا حکم لگا دیتے ہیں، کیونکہ حدیث کے اندر بہت ہی واضح الفاظ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کو ایسے کافر کہہ دیتا ہے تو وہ خود کافر بن جاتا ہے. تو کافر کا حکم لگانے میں ہمیں بہت ہی احتیاط سے کام لینا چاہیے. اگر بندہ سستی میں نماز چھوڑتا ہے تو اس کا سزا عذاب اللہ نے متعین کر رکھا ہے، وہ اس کے لیے ہے. لیکن جان بوجھ کر کے انکار کر دیتا ہے تو کھلم کھلا کافر ہے. تو اس کا انسان کو محاسبہ کرنا چاہیے. تو یہ نماز افضل ترین عبادت ہے، اسے رمضان میں واجب ہے اور غیر رمضان میں بھی واجب ہے. یہ نماز جو ہے رمضان کے اندر ہمیں پڑھنا ہے اور غیر رمضان میں بھی پڑھنا ہے. جو 5 وقت نماز اللہ نے اس کا متعینہ وقت متعین کر رکھا ہے، احادیث کتابوں کے اندر اس کا وقت متعین ہے، اس وقت کے اندر ہمیں پڑھنا ہے. اور افضل ترین وقت حدیث کے اندر آتا ہے اول وقت نماز پڑھنا، یہ افضل ترین وقت ہے. اس کے بعد اگر آدمی کی چھوٹ گئی ہو، سفر میں ہو، کہیں نکل گیا ہو، یا کہیں عذر شرعی کی بنا پر کہیں پھنس گیا، آنے میں لیٹ ہو گیا، تاخیر ہو گئی. عذر شرعی لفظ یاد رکھ لیجئے، عذر شرعی کہتے کس کو ہے کہ ایسا عذر جو معقول ہو، سمجھا جانے والا ہو. ایسا نہیں ہم اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز ہو رہی ہے، ہم تجارت کر رہے ہیں، پیسے گن رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوچتے ہیں ابھی 1 گھنٹہ پورا ظہر کے وقت پورا 1 گھنٹہ رہتا ہے، ہم جا کبھی نماز پڑھ لیں گے. نہیں، ایسا نہیں چلے گا. بلکہ محدثین اور شارحین نے بڑے سخت الفاظ میں بات بیان کر دی ہے کہ جن کے کانوں میں اذان کی آواز جاتی ہے، یا پھر جن کو نماز کا وقت معلوم ہے کہ یہاں اتنے بجے نماز ہوتی ہے، پھر بھی اگر وہ سستی سے بیٹھا رہتا ہے تو اس کے تعلق سے بہت ہی سخت وعید حدیثوں کے اندر آتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ میرا من کرتا ہے کہ میں ایک آدمی کو نماز پڑھنے مکلف کروں اور میں جاؤں اور ان کے گھروں میں آگ لگا دوں. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس نے نماز کو اس کے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا اس کی نماز باطل ہے. نماز باطل ہے، اس کی نماز کا ثواب اسے چھین لیا جائے گا. تو جماعت کے ساتھ نماز، اگر آپ کے سامنے قریب میں مسجد ہے تو آپ کو جماعت سے نماز پڑھنا ہوگا. اگر دور ہے تو 2 4 5 آدمی کے جہاں جمع ہو سکتے ہیں تو وہاں جماعت کا اہتمام کرے، کیونکہ جماعت کے ثواب کا بہت ہی، جماعت کا جو ثواب ہے 25 سے 27 گنا الگ نماز پڑھنے زیادہ ہوتا ہے. اگر آدمی کا کارخانہ دور ہے، اب ایسی جگہ پر کیا کریں، تو ایک عذر شرعی ہے، مجبوری ہے، تو وہاں پر آدمی اکیلا ہے تو تنہا نماز پڑھ لے. کہیں کارخانے میں دور ہے، نکل گیا، کہیں کام سے نکل گیا، ایسی جگہ پر نماز چھوڑنا نہیں ہے اس کے وقت پر. کیونکہ نماز کی حدیث کے اندر الفاظ آتا ہے اذا ادرک الصلاۃ، جب نماز کو پالے، یعنی نماز کا وقت ہو جائے
تو اس کو چاہیے کہ نماز وہ پڑھ لے. نماز کے وقت پر پڑھنا چاہیے انسان کو، اس لیے کہ نماز بہت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تاکید دی ہے. اور یہ نماز جو ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہوتا ہے. آپ مرگ الموت میں ہیں، آپ آخری حالت میں ہیں، آپ کیا زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ کیا ہے؟ الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم. آپ غور کیجئے، آدمی جب مرنے والا ہوتا ہے، آخری مرحلہ میں ہوتا ہے، اس کا آخری جب وقت ہوتا ہے تو آدمی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے بہت اہمیت والی ہوتی ہے. اور جب باپ بننے لگتا ہے تو بیٹے کیا کرتے ہیں؟ اس کے پاس جا کر کان لگائے بیٹھ جاتے ہیں کہ باپ ابھی کچھ کہنے والا ہے، کچھ کہے گا، کچھ کہہ دے. ہو سکتا ہے کہیں کچھ زائدات رکھی ہو جو ہمیں نہیں بتائی ہو، کہیں کچھ چھپا رکھا ہو ہمیں نہ بتایا ہو، اب وقت آ رہا ہے بتا دے. تو آخری وقت کی باتیں بڑی قیمتی ہوتی ہے. صحابہ کرام ایک خطبے کا تذکرہ آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبے بڑا جامع خطاب کیا، وصیتیں فرمائی، صحابہ کرام رونے لگ گئے کیونکہ صحابہ کرام کو ایسا لگا شاید اللہ رسول کا آخری خطبہ ہو. کہ اس کے بعد کئی خطاب ہوئے ہیں. آخری وصیت الصلاۃ، اے ایمان والو نماز پڑھتے رہنا، نماز قائم کرتے رہنا، نماز میں سستی نہ برتنا، نماز نہ چھوڑنا، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، نماز پڑھتے رہنا. تو نماز کی بڑی اہمیت ہے، چاہے وہ رمضان میں یا غیر رمضان میں ہو. نماز ہمیں اس کے متعین وقت پر پڑھنا ہمارے لیے فرض ضروری ہے. اور اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ یہ بھی کہہ دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جناتوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. خالص میری عبادت کے اللہ نے پیدا کیا. اللہ نے کہا کہ خالص میری عبادت کے لیے میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے. تو انسان کی پیدائش کا مقصد جو ہے عبادت ہے. اب عبادت کہتے کس کو ہے یہ بھی بات سمجھ لیں. بہت سارے تصوف خیال کے لوگ اور بہت سارے جو دنیا سے لا تعلقی کا دعویٰ کرنے والے لوگ وہ سمجھتے ہیں کونا پکڑ لیا جائے اس کا عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو بھی کام کیا جائے وہ عبادت ہے. اللہ کی رضامندی کے لیے یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے کو خالص حقیقی معبود مان کر کے جو بھی دین کا کام کیا جائے وہ عبادت ہے. آدمی شادی کرتا ہے اپنی عزت و نفس کو پاک رکھنے کے لیے، اور شادی اس لیے کرتا ہے کہ اللہ رسول کا فرمان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کرنا ہے تو یہ بھی عبادت ہے، اور ساتھ ملنا یہ بھی عبادت ہے، اور بہت سارے تجارت دنیائی معاملات یہ ساری کی ساری عبادت میں شامل ہو جاتی ہے. تو عبادت کے اندر اس لیے کہا سب سے افضل ترین عبادت نماز ہے. اس کے بعد بہت ساری عبادتیں ہیں، اور اللہ کی رضا کے خلاف جو بھی کام کیا جائے گا وہ عبادت میں کبھی شامل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ ایک لا یعنی چیز ہے جو انسان ایک وہم و گمان میں کرتا جاتا ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کیا جائے وہ عبادت ہے. اب اس کے ثواب اور اس کے جزا اللہ نے الگ الگ متعین کر رکھی ہے. اس لیے تجارت وغیرہ کا معاملہ جو ہے اس کے اندر اللہ نے قرآن میں سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. جب نماز جمعہ ختم کر دی جائے زمین میں پھیل جاؤ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اور کہا اللہ کا ذکر بھی ساتھ ساتھ میں کیا کرو. تو ہر حال میں ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جو کام کریں گے وہ عبادت ہے. لیکن اب ان ساری چیزوں کے اندر اگر ہم ان میں پڑھ کر کے عبادت کو چھوڑ دیں گے تو ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اسے چھوڑ کر ہم کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، دنیاوی صرف کمائی میں لگ جاتے ہیں. تو آپ ایک بات یاد رکھ لیجئے جو شارحین نے لکھی ہے، علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کوئی بھی کام آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، کوئی بھی کام اللہ کے ذکر سے غافل کرے وہ حرام ہے، چاہے وہ حلال تجارت ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حلال آپ کے معاملات کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کے دنیا کے معاملے حلال ہی کیوں نہ ہو. اگر نماز کو چھوڑ کر ہم کرتے ہیں تو اس بات پر تمام علماء کا اتفاق اجماع ہے کہ وہ حرام کے زمرے میں آ جاتی ہے. تو بہت غور کرنے کی چیز ہے جو ہم دنیا داری کو لے کر کے اللہ کی عبادت جو خاص عبادت ہے اس کو چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. اور ایک لفظ آیت کے اندر اللہ نے بہت ہی جامع الفاظ میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ. آدمی عبادت اس لیے چھوڑتا ہے کہ ہمارے پاس مال کم ہو جائے گا، رزق میں کمی آ جائے گی، ہمارے پاس مندہ پڑ جائے گا، تجارت میں کمی آ جائے گی، کسٹمر چلے جائیں گے.
اللہ نے کہا میں اريد منهم رزقا وما اريد ان يطعمون، میں تم سے رزق نہیں مانگتا ہوں، میں تم سے کھانا نہیں مانگتا ہوں۔ ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ رزق دینے والا ہے، انتہائی رزق کا خزانہ اللہ کے پاس ہے۔ اگر دل میں کبھی یہ بات آ جائے، دماغ میں آ بھی جائے کہ ہم اگر نماز کے لیے چلے جائیں گے، عبادت کے لیے چلے جائیں گے تو بھوکمری آ جائے گی، کسٹمر چلے جائیں گے، اس سے آیت کو یاد کر لینا۔ اللہ نے کہا میں تم سے کھانا اور رزق نہیں مانگتا، بلکہ رزق دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل کو نماز کا حکم دو اور اس پر جمع رہنے کا حکم دو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اللہ نے کہا ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، ہم تم سے رزق طلب نہیں کرتے ہیں۔ نحن نرزقک، اللہ نے کہا ہم رزق تو ہم دینے والے ہیں۔ اگر یہ گمان آ جائے کہ رزق کہاں سے آئے گا، اسی آیت کو یاد کر لینا، اللہ نے کہا کہ رزق ہم دینے والے، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، رزق کا سوال نہیں کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دے دو، حکم دو، نماز کا حکم دو جب 7 سال کا ہو جائے، 7 سال کا۔ وَضْرِبُوهُمْ، اور اس کو مارو، وَهُمْ 10 سنین، جب وہ 10 سال کا ہو جائے، یعنی 7 سال کی عمر نماز کا حکم دینا ہے بچے کو، اور اگر 10 سال کی عمر پہنچتے پہنچتے اگر اس کی عادت نہیں بنتی ہے تو 10 سال کی عمر کے بعد اسے مار کر نماز پڑھانا ہوگا، یعنی سختی کے ساتھ نماز پڑھانا ہوگا۔ اب یہاں پر بہت سارے گارجن اور ماں باپ حضرات تھوڑا سستی سے کام لیتے ہیں، سوچتے ہیں کیا ہو جائے گا، میرے ایمان والے بھائیوں یہی اولاد ہے، اگر ہم نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی تو یہی ہو سکتا ہے آخرت برباد کرنے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کو 7 سال میں نماز کا حکم دیا جائے، 10 سال میں مار کر نماز پڑھا جائے، اور ایک تیسرا لفظ حدیث کے اندر کہ ان کے بستر الگ کر دیا جائے، 10 سال کا ہو جائے تو ان کے بستر الگ کر دیے جائے، چاہے اگرچہ اس عنوان سے ہٹ کر، لیکن یہ بات بھی واضح کرنا ضروری ہے حدیث کے ساتھ۔ بستر الگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 2 بھائی ہی کیوں نہ ہو یا ماں باپ کے ساتھ ہی بچہ کیوں نہ سوتا ہو، 10 سال کی عمر میں اس کا بستر الگ کر دیا جائے، ماں باپ اپنے کمرے سے اس کو الگ کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ آج کل حالات اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں، آج کتنا خراب حالات ہے کہ ماں باپ اندر ان کے جو معاملات ہیں بچے وہ سارے سے دیکھتے ہیں، تو اس لیے حدیث کے اندر آیا 10 سال میں اس کے بستر الگ کر دو۔ 10 سال آج تو اگر جتنا جلدی اگر سمجھدار ہو گیا ہے الگ کر دے تو بس بہترین 10 سال کی عمر الگ کر دینا ضروری ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے ماں باپ سے الگ کر دیا جائے، بچے ساتھ میں نہ سوئے، یا گھر کے اندر بھائی بہن کا بستر بھی ہو الگ کر دیا جائے۔ بہت ہی جامع حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے کہ معاشرے کی بگاڑ سے بچانے کے لیے یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ کا بچہ گھر میں جو خرافات وہ کرنے کی کوشش کرے گا ہو سکتا ہے باہر بھی کرے، جو غلط کام گھر میں دیکھے گا وہ باہر بھی کرے گا، تو اس لیے شریعت نے کہا 10 سال کی عمر ہو جائے بستر الگ کر دیا جائے۔ تو نماز جس کے تعلق سے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں پیش کی گئی، اللہ نے ایک لفظ کے اندر بہت ہی جامع بات کہہ دی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ عبادت کب تک کی جائے؟ کیا صرف رمضان میں کیا جائے؟ کیا صرف رمضان کے اندر عبادت ہو یا رمضان کے بعد چند وقت کر لیا جائے؟ نہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرو، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ یقین نہ آ جائے۔ یقین کی تفسیر بہت سارے غلط عقائد والے غلط کرتے ہیں، وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی عبادت بھی یقین نہ آ جائے، نہیں، اس کی تفسیر یہ نہیں ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ دیگر مفسرین نے لکھا الیقین بالمراد الموت، کہ یقین سے مراد موت ہے، یعنی جب تک آپ کو موت نہ آ جائے آپ کو عبادت کرنا ہے، موت آنے تک عبادت کرنا ہے، چاہے ٹھنڈی ہو گرمی ہو کیسی بھی حالت ہو، بیمار ہو تب بھی اس کا اہتمام نماز کا کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، لیکن اس کا طریقہ الگ بتلایا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ نے کہا عقل مند وہ ہے جو آسمان کی فلکیات کے اندر غور و فکر کرتے ہیں اور صبح و شام کے آنے جانے میں غور و فکر کرتے ہیں، رات و دن کے آنے جانے میں غور و فکر کرتے ہیں، یہ عقل مند ہے۔ اور عقل مند کون لوگ ہیں؟ آگے فرمایا
الذین یذکرون اللہ قیاما، عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاماً کھڑے ہو کر کے، وقعوداً بیٹھ کر کے، وعلی جنوبہم یا پھر اپنے پہلو کے اوپر لیٹ کر کے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر بندہ نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے کھڑے ہو کر پڑھے، اگر نہیں طاقت، بیمار ہے، مجبور ہے، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے کم پڑھے۔ اگر وہ جھانکنے کے عالم میں ہے یعنی بے ہوشی کے عالم میں ہے، یا پھر عقل ٹھکانے نہیں ہے، عقل گم ہو چکی ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، چھوٹا بچہ ہے، یعنی یہ پاگل ہو چکا ہے، تو ایسے لوگ کے علاوہ ہر حال میں نماز کو پڑھنا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں اسی حدیث کو مفسرین پیش کرتے ہیں، کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرنے والے، بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے، یہی ہے کہ جو اگر کھڑے ہو کر عبادت کی طاقت رکھتے ہیں تو وہ کھڑے کی عبادت کرتے ہیں، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، اگر لیٹنے کی طاقت ہے تو لیٹ کر عبادت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ عقل مند کہا جاتا ہے، یعنی ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی عبادت کے بغیر ہمیں کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی بھی ہیرا نکالتے ہیں، کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں، اپنی طرف سے ہم کچھ بھی بات بناتے ہیں، وہ اللہ کے قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور نوجوانوں کے لیے خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کا دن ہوگا کوئی سایہ نہیں ہوگا، پوری دنیا پریشان ہوگی، بلک رہی ہوگی، پوری دنیا پریشان ہوگی، کہاں جائے، کہاں تلاش کرے۔ قیامت کے مناظر بہت لمبے ہیں، وضاحت کا وقت نہیں ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے کہ دنیا پریشان ہوگی، کہاں جائے۔ تو اس میں 7 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جسے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے سائے میں جگہ مل جائے گی۔ وہ 7 میں سے ایک آدمی، ایک ایسی قوم ہوگی، شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسے نوجوان جس نے اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزاری ہوگی۔ تو رب کی عبادت میں گزارنے والے نوجوانوں کو اس روز قیامت اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ مل جائے گی، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے جوان بھائیوں، یہ اس وقت ملے گی جب ہمیں پورے زندگی اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، یہ رمضان میں نہیں، غیر رمضان میں بھی، اور ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہی نوجوان جنہیں اللہ رب اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا، پوری دنیا پریشان ہوگی، اللہ نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، کہ بندوں کے قدم جہاں ہوں گے وہی ٹھہر جائیں گے، آگے نہیں بڑھ پائیں گے یہاں تک کہ 5 سوال نہ پوچھ لے جائے۔ ان میں سے ایک سوال ہوگا عن شبابہ فیما ابلا، اے جوان بتلا تو نے اپنی جوانی کو کہاں خرچ کر دیا؟ جوانی کو رب کی عبادت میں لگایا تھا نہیں لگایا تھا؟ اگر رب کی عبادت میں گزارا ہوگا تو جوان اللہ کے لیے جواب دے پائے گا، اے اللہ میں نے تیری عبادت کے اندر اپنی جوانی لگا دی تھی۔ یا اللہ، جب پوری جوان قوم بربادی میں پڑے ہوئے تھے، عیاشی پڑے ہوئے تھے، برے کام کر رہے تھے، میں اس وقت تیری عبادت میں لگا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسے جوان کی عبادت کو قبول فرما کر اسے عرش کے سائے جگہ بھی دے گا، اور قیامت میں اس کے سوال کے جواب بھی اس کے بعد بن جائیں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف الفاظ میں فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں پہلے غنیمت جانو۔ اس نے ایک جوانوں کو حکم دیا شباب قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ میرے جوان بھائیوں، آج ہم یہ سوچتے ہیں بوڑھے ہو جائیں گے عبادت کریں گے، آج جو بوڑھے جو معاشرے میں گھومتے ان سے جا کے پوچھ لو، جو جوانی میں سو جا کرتے عبادت کریں گے، آج وہ طاقت ان کے پاس نہیں ہے۔ کبھی آنکھ میں دھندلا پن، کبھی سر درد کرتا ہے، کبھی جسم میں کمزوری ہے، نہ اٹھنے کی طاقت نہ بیٹھنے کی طاقت۔ جو جوانی کے ایام میں کہا کرتے تھے بوڑھے ہو جائیں گے عبادت کر لیں گے، آج طاقت ہی نہیں بچی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پہلے ہی کہہ دیا کہ 5 چیزوں کو 5 غنیمت جانو، اس میں سے ایک چیز جوانی کو بڑھاپے کے پہلے غنیمت جان لو۔ جوانی کے اندر عبادت کر لو، بڑھاپا آ جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں کر پائیں گے، سوچتے رہ جائیں گے، دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، بات بنتی رہ جائے گی۔ اور اسی حدیث کے 5 جز میں بیان کر دوں، بہت جامع ہے ہم مسلمانوں کے لیے غور کرنے کے لیے کہ ہم آج کل کرتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، زور میں چھوٹ گئے، اثر میں پڑھ لیں گے۔ ان کے لیے 5 بات بیان کرنے بعد میں انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس حدیث کا دوسرا کہ جو 5 چیزوں کو 5 غنیمت کا جاننا ہے، ان میں پہلا تو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور دوسری چیز
وعن فراغ قبل شغلک، کسی مشغولیت کے آنے سے پہلے فراغت غنیمت جانو، یعنی ہمارے پاس فرصت ہے، فرصت کے ایام کو کسی مشغولیت یعنی کوئی کام آ جائے اس سے پہلے غنیمت جان لے۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم اس وقت کو غنیمت جانے کہ ایسا نہ ہو کہ اگلا وقت ہمارے لیے ایسا مشکل والا آ جائے ہم کچھ کر ہی نہ پائیں۔ ہمارا ایسا بھی ہو سکتا ہے ابھی ہم خالی ہے، 1 گھنٹے میں بعد ہم سوچتے ہیں چلو عبادت کر لیں گے، 1 گھنٹے بعد کوئی حادثہ پیش آ گیا یا کہیں نکلنا پڑ گیا، کہیں جانا ہو گیا۔ آج تو یہ حالت ہے آدمی کھانا نکال کے بیٹھا ہوتا ہے اور کوئی کام پڑ جائے آدمی کھانا نہیں کھا پاتا ہے، یہ حالت بن چکی ہے۔ یہ دنیا اتنی فاس بھاگ رہی ہے۔ اور تیسری چیز، بیماری سے پہلے شفا کو غنیمت جانو۔ آدمی کو اللہ نے شفا دی ہے، صحت دی ہے، وعن صحت قبل سقمک، کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ نے ہمیں جو صحت دے رکھی، تندرستی دے رکھی ہے، اور آج ہم تندرست ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، ہم 1 گھنٹہ کھڑے ہو کے تراویح جب سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، یہ تندرستی کی علامت ہے۔ تو اس تندرستی کے ایام کو غنیمت جانیے، کہیں ایسا نہ ہو جب آپ بیمار ہو جائے۔ اب یہ کیا ٹھکانا، انسان کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہے، 5 منٹ بعد بیمار ہو سکتا ہے، آدمی 1 سیکنڈ میں بیمار ہو سکتا ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو بیماری سے پہلے آدمی عبادت کر لے۔ اور چوتھی چیز، وغناک قبل فقرک، فقیری آنے سے پہلے مالداری غنیمت جان لو۔ یہ مالداری کا تعلق مالی عبادت سے ہے۔ مالی عبادت سے یعنی آدمی کو اللہ نے مال دے رکھا ہے، آدمی سوچے نہ کہ یار بعد میں خرچ کر لیں گے، چلو چھوڑو، نہیں، آپ کے پاس مال آیا ہے، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے۔ آپ کے پاس مال ہے، ہو سکتا ہے اس سال مال، اگلے سال آپ کے پاس مال ہی نہ بچے، کیونکہ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ یہ ایام جو ہے لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کبھی آدمی کو بہت مال مل جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی 1 سال میں کنگال بھی ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس میں آدمی کو نہ پچھتانا ہے نہ آدمی کو سوچنا ہے، آدمی کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ہر آدمی، کبھی آپ دیکھیے دھیرو بھائی امبانی کے 2 بیٹے مکیش اور انل بڑے مالدار تھے، انل کی حالت دیکھ لیجئے، کہاں اس کے 5 اسٹار لگژری لائف، اور آج دیکھیے روڈ پر رہنے والا۔ ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ کبھی کہاں تھے، کبھی کہاں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زمین پر ہوتے ہیں، اٹھا کے آسمان پہ چڑھا دیتا ہے۔ تو حالات بدلتے رہتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو آدمی کو اللہ نے مال دے رکھا ہے، تو آدمی غریبی آنے سے پہلے بالکل کنجوسی کے بغیر اللہ کے راستے میں لٹائے۔ لٹانا مطلب خرچ کرے، غریبوں کی مدد کرے، جو بھی غریب نظر آئے، جو کبھی بچہ پڑھتا ہے، غریب لڑکا ہے، اس کے پڑھانے میں مدد کرے۔ اگر کوئی ایجوکیشن لائن میں، چاہے دنیاوی ایجوکیشن کیوں نہ لیتا ہو، دیکھیے ایک مسلمانوں کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے کہ آدمی سوچتا ہے اسکول اگر پڑھتا ہے اور دنیاوی ایجوکیشن میں، تو ہم اپنے پیسے خرچ کرنے کتراتے ہیں۔ ہمیں اس پہ بھی خرچ کرنا ہے، کیونکہ ہمیں بہت ضرورت ہے۔ دینی تعلیم اول درجے پر ہے، پہلے ہے، اس پہ پہلے خرچ کرنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم میں خرچ نہ کریں، اس پہ بھی خرچ کرنا ہے، بہت ضروری ہے۔ کیونکہ آج دیکھیے ڈیلیوری ڈاکٹر کے لیے آپ دیکھیے جتنے بھی ہے وہ یا تو ہندو ڈاکٹر ہیں، اور ایسے غلط مشورے دیتے ہیں کہ ایک ڈیلیوری کے بعد کہتے ہیں اب بچہ پیدا آپ نہیں رہ سکتے۔ غلط مشورہ ہوتا ہے، غلط بیانی ہوتی ہے ان کی، یہ پوری پلاننگ ہے ان کی کہ مسلمانوں کے یہاں بچوں کو کم کر دیا جائے، تو ایسے مشورے دیتے ہیں بچے آپ فیملی پلاننگ کر لو، ختم کرو، اب بچہ ہوگا، بیوی مر جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ڈراتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر ہوں گے وہ صحیح مشورہ دیں گے، اچھے ہمیں بات بتائیں گے۔ علماء کرام نے بات لکھی ہے کہ جو آدمی اگر عورت کے موت کا خطرہ ہو، نسبندی وغیرہ کا معاملہ، تو وہ ڈاکٹر کے مشورے کی ضرورت ہے۔ تو کون سے ڈاکٹر ہوں گے جو مشورہ دیں گے؟ جو دین کو جانیں گے، دین کو سمجھیں گے، دین کی تعلیم سے واقف ہوں گے، ایسے ڈاکٹر صحیح مشورہ دیں گے۔ تو مال کو غریبی سے پہلے غنیمت جاننا ہے۔ اور آخری جو نصیحت بہت جامع میرے مان والے بھائیوں، اکثر ہم لوگ اس میں غافل ہے، وہ حیاتک قبل موتک، اپنی موت آنے سے پہلے زندگی غنیمت جان لو، موت آنے سے پہلے زندگی غنیمت جان لو۔ کیا موت کا کوئی وقت متعین ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے کہا ہر نفس کو موت آنی ہے، کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جسے موت نہیں آنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جب آپ کو موت آئی تو دنیا میں کوئی نہیں بچ سکتا۔ آپ سے پہلے لوگوں نے دنیا میں رہنے کا ارادہ کیا تھا، بہت ساری قوم ایسی آئی
آپ قرآن کے واقعے اٹھا کے دیکھ لیجئے، قوم سمود، قوم عاد، یہ بڑی بڑی قوم تھی جن کے پاس بڑی طاقتیں تھیں، انہوں نے ایسے محلات بنائے جیسے دنیا میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو موت آنی ہے تو دنیا میں کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور سورہ منافقون کے آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی کو موت کا وقت متعین ہوتا ہے اور اس کے متعین وقت پر اس سے موت آ جاتی ہے اور آدمی کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی مہلت دی جائے، اللہ نے کہا نہیں، اس کے بعد کوئی مہلت نہیں جائے گی۔ اور ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، مفہوم بیان کرتا ہوں، وقت نہیں ہے، ایک جگہ اللہ نے ارشاد یہ فرمایا کہ جب بندے کو موت آ جائے گی اس کے بعد وہ وہاں جانے کے بعد کہے گا اللہ مجھے دنیا میں جانے کی مہلت دے دے تاکہ میں دنیا میں چلا جاؤں اور جو نیک اعمال چھوڑ کر آیا ہوں وہ نیک اعمال کر کے آؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کلا، اب تمہیں کوئی مہلت نہیں ملنے والی ہے۔ تو غور کیجئے، موت سے پہلے زندگی غنیمت جان کر کے ہمیں اپنی عبادت کرنی ہے۔ اور ایک سوال جو قیامت دن ہوگا، عن عمرہ فیما افنا، کہ اپنی عمر کو تم نے کہاں خرچ کیا، اس کا جواب دینے کے لیے کیا ہم یہ کہیں گے کہ رمضان میں عبادت کر لی تھی، بعد میں چھوڑ دی تھی، بلکہ پوری عمر اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ اللہ سے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ہمیں جس کے لیے پیدا کیا اس مقصد میں کامیابی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو رہتی دنیا تک موت تک عبادت توفیق عطا فرمائے۔ اور عبادتوں میں سب سے افضل ترین جو عبادت ہے نماز ہے، اس عبادت کو، اس نماز کو، ہمیں 5 وقتہ نماز کو اس کے پابند کے ساتھ رمضان اور غیر رمضان ہمیشہ اپنے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔